اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ اعقاف۔ عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے، حامیم۔ یہ خدا عزیز و حکیم کی نازل کی ہوئی کتاب ہے۔ ہم نے آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی تمام مخلوقات کو حق کے ساتھ اور ایک مقررہ مدت کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور جن لوگوں نے کفر اختیار کر لیا وہ ان باتوں سے کنارہ کش ہو گئے ہیں جن سے انہیں ڈرایا گیا ہے۔ تو آپ کہہ دیں کہ کیا تم نے ان لوگوں کو دیکھا ہے جنہیں خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہو؟ ذرا مجھے بھی دکھلاؤ کہ انہوں نے زمین میں کیا پیدا کیا ہے، یا ان کی آسمان میں کیا شرکت ہے۔ پھر اگر تم سچے ہو تو اس سے پہلے کی کوئی کتاب یا علم کا کوئی بقیہ ہمارے سامنے پیش کرو، اور اس سے زیادہ گمراہ کون ہے جو خدا کو چھوڑ کر ان کو پکارتا ہے، جو قیامت تک اس کی آواز کا جواب نہیں دے سکتے ہیں اور ان کی آواز کی طرف سے غافل بھی ہیں۔ اور جب سارے لوگ قیامت میں معشور ہوں گے تو یہ معبود ان کے دشمن ہو جائیں گے اور ان کی عبادت کا انکار کرنے لگیں گے، اور جب ان کے سامنے ہماری روشن آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو یہ کفار حق کے آنے کے بعد اس کے بارے میں یہی کہتے ہیں کہ یہ کھلا ہوا جادو ہے۔ تو کیا یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ رسول نے افطرا کیا ہے؟ تو آپ کہہ دیجئے کہ اگر میں نے افطرا کیا ہے تو تم میرے کام آنے والے نہیں ہو، اور خدا خوب جانتا ہے کہ تم اس کے بارے میں کیا کیا باتیں کرتے ہو، اور میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے وہی کافی ہے، اور وہی بہت بخشنے والا اور مہربان ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں کوئی نئے قسم کا رسول نہیں ہوں، اور مجھے نہیں معلوم کہ میرے اور تمہارے ساتھ کیا برتاؤ کیا جائے گا۔ میں تو صرف وحی الہی کا اتباع کرتا ہوں اور صرف واضح طور پر عذاب الہی سے ڈرانے والا ہوں۔ کہہ دیجئے کہ تمہارا کیا خیال ہے اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے اور تم نے اس کا انکار کر دیا، جبکہ بنی اسرائیل کا ایک گواہ ایسی ہی بات کی گواہی دے چکا ہے اور وہ ایمان بھی لایا ہے، اور پھر بھی تم نے غرور سے کام لیا ہے۔ بے شک اللہ ظالمین کی ہدایت کرنے والا نہیں ہے۔ اور یہ کفار ایمان والوں سے کہتے ہیں کہ اگر یہ دین بہتر ہوتا تو یہ لوگ ہم سے آگے اس کی طرف نہ دوڑ پڑتے، اور جب ان لوگوں نے خود ہدایت نہیں حاصل کی تو اب کہتے ہیں کہ یہ بہت پرانا جھوٹ ہے، اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب بھی جو رہنما اور رحمت تھی، اور یہ کتاب عربی زبان میں سب کی تصدیق کرنے والی ہے تاکہ لوگ ظلم کرنے والوں کو عذاب الہی سے ڈرائے، اور یہ نیک کرداروں کے لیے مجسمہ بشارت ہے۔ بے شک جن لوگوں نے اللہ کو اپنا رب کہا اور اسی پر جمے رہے، ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ رنجیدہ ہونے والے ہیں۔ یہی لوگ در حقیقت جنت والے ہیں اور اسی میں ہمیشہ رہنے والے ہیں کہ یہی ان کے اعمال کی حقیقی جزا ہے۔ اور ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے ساتھ نیک برتاؤ کرنے کی نصیحت کی کہ اس کی ماں نے بڑے رنج کے ساتھ اسے شکم میں رکھا ہے اور پھر بڑی تکلیف کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور اس کے حمل اور دودھ بڑھائی کا کل زمانہ 30 مہینے کا ہے، یہاں تک کہ جب وہ توانائی کو پہنچ گیا اور 40 برس کا ہو گیا تو اس نے دعا کی کہ پروردگار مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکریہ ادا کروں جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا کی ہے، اور ایسا نیک عمل کروں کہ تو راضی ہو جائے اور میری ذریت میں بھی صلاح و تقوی قرار دے کہ میں تیری ہی طرف متوجہ ہوں اور تیرے فرمان بردار بندوں میں ہوں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے بہترین اعمال کو ہم قبول کرتے ہیں اور ان کی برائیوں سے درگزر کرتے ہیں، یہ اصحاب جنت میں ہیں، اور یہ خدا کا وہ وعدہ ہے جو ان سے برابر کیا جا رہا تھا۔ اور جس نے اپنے ماں باپ سے یہ کہا کہ تمہارے لیے حیف ہے کہ تم مجھے اس بات سے ڈراتے ہو کہ میں دوبارہ قبر سے نکالا جاؤں گا، حالانکہ مجھ سے پہلے بہت سی قومیں گزر چکی ہیں، اور وہ دونوں فریاد کر رہے تھے کہ یہ بڑی افسوسناک بات ہے۔ بیٹا ایمان لے آ، خدا کا وعدہ بالکل سچا ہے۔ تو کہنے لگا کہ یہ سب پرانے لوگوں کے افسانے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن پر عذاب ثابت ہو چکا ہے ان امتوں میں جو انسان اور جنات میں ان سے پہلے گزر چکی ہیں، کہ بے شک یہ سب گھاٹے میں رہنے والے ہیں، اور ہر ایک کے لیے اس کے اعمال کے مطابق درجات ہوں گے، اور یہ اس لیے کہ خدا ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے دے اور ان پر کسی طرح کا ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور جس دن کفار کو جہنم کے سامنے پیش کیا جائے گا کہ تم نے اپنے سارے مزے دنیا ہی کی زندگی میں لے لیے اور وہاں آرام کر لیا، تو آج ذلت کے عذاب کی سزا دی جائے گی کہ تم روئے زمین میں بلا وجہ اکڑ رہے تھے اور اپنے پروردگار کے احکام کی نافرمانی کر رہے تھے۔